سورہ النساء دوسرا رکوع۔ گزشتہ رکوع میں یتیموں کے حقوق نگہداشت اور عورتوں کے حقوق حسن سلوک اور میراث کے متعلق اجمالاً ذکر کیا گیا تھا۔ اب اس رکوع میں اس اجمال کی تفصیل ہے۔ میراث کے قوانین صاف اور واضح انداز سے بیان کیے جا رہے ہیں۔ ان حدود کی حفاظت کرنے والوں کے لیے اللہ کے ہاں انعام ہے اور ان سے انحراف کرنے والوں کے لیے سزائیں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن الثلث ما ترک وإن کانت واحدۃ فلہا نصف ولآبویہ لکل واحد منہما السدس مما ترک ان کان لہ ولد وَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَارِثُهُ أَبَوَيْهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ مسلمانوں، اللہ تم کو تمہاری اولاد کے حصوں کے بارے میں حکم فرماتا ہے۔ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے۔ پھر اگر مرنے والے کے لڑکا نہ ہو، صرف لڑکیاں ہی ہوں، دو یا دو سے زیادہ، تو ترکے میں ان کا 2/3 حصہ ہے، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے نصف حصہ ہوگا، اور اگر میت کے اولاد ہے تو اس کے ماں باپ میں سے ہر ایک کو ترکے میں 6واں حصہ ملے گا، اور اگر میت کے اولاد نہ ہو اور صرف ماں باپ ہی اس کے ورثہ ہوں تو 1/3 ماں کا حصہ اور 2/3 باپ کا حصہ ہے، اور اگر میت کے بھائی بہن ہوں، خواہ سگے ہوں یا سوتیلے، تو ماں کا صرف 6واں حصہ ہے۔ اور یہ تقسیم میراث میت کی وصیت کی تعمیل کے بعد جو اس کی ہو اور ادائیگی قرض کے بعد جو اس کے ذمے ہو عمل میں آئے گی۔ تم کو معلوم نہیں تمہارے باپ داداؤں میں سے اور تمہارے بیٹے اور پوتوں میں سے نفع رسانی کے اعتبار سے کون سا تم سے زیادہ قریب ہے۔ یہ اصول خدا کا مقرر کیا ہوا ہے۔ بے شک خدا سب کچھ جانتا ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اس کا ہر فعل حکمت پر مبنی ہے۔ اس کے حکم کی اتباعی میں تمہارا فائدہ ہے۔ نہ تمہارا علم کامل ہے، نہ تم کو مستقبل کا حال معلوم ہے۔ پھر کیوں نہ اسی کے کام کی اطاعت کیا کرو تاکہ تمہارا فائدہ ہو۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ تَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ وَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ تَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ السُّدُسُ وَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ۔ اور تم کو تمہاری بیویوں کے ترکے میں نصف ملے گا اگر ان کے کوئی اولاد نہ ہو، اور اگر ان کے اولاد ہو تو تمہارے لیے 4واں حصہ ہے اس میں سے جو وہ چھوڑ جائیں، مگر وصیت جو وہ کر جائیں یا قرض کی ادائیگی کے بعد یہ تقسیم عمل میں آئے گی۔ اور تمہاری بیویوں کے لیے جو تم نے چھوڑا اس میں سے 4واں حصہ ہے اگر تمہارے اولاد نہ ہو، اور اگر تمہارے اولاد ہے تو ان کے لیے 8واں حصہ ہے اس میں سے جو تم نے چھوڑا۔ یہ تقسیم بھی تمہاری وصیت کی تعمیل اور قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی جو تم نے چھوڑا ہو۔ اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث ہے اس کے نہ ماں باپ ہوں نہ بیٹا بیٹی، اور اس میت کا ماں کی طرف سے ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو دونوں میں سے ہر ایک کا 6واں حصہ ہے۔ اور اگر اس ایک سے زیادہ ہوں یعنی 2 ہوں یا 2 سے زیادہ بھائی بہن ہوں تو 1/3 میں برابر کے سب شریک ہیں۔ یہ تقسیم بھی
اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد ہے جو کی گئی اور ادائیگی قرض کے بعد بشرطِ وصیت سے کسی جائز حقدار کو نقصان نہ پہنچایا گیا ہو، یعنی بہرحال حدود شرعی سے تجاوز نہ کیا جائے۔ یہ تقسیم میراث اللہ کا حکم ہے، فرمان الہی ہے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، بڑا بردبار ہے، لوگوں کی غلطیوں کے باوجود تحمل اور بردباری سے کام لیتا ہے۔ تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا، اللہ اس کو باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ فَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ الْعَذَابُ الْمُهِينُ۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کے حدود سے تجاوز کرے گا، اللہ اس کو آتش دوزخ میں ڈال دے گا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن ذلیل و خوار کرنے والا عذاب ہوگا۔